الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ جو بات چل رہی تھی اولاد کی تربیت، اولاد کو ہمیں کیا دینا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ نے ان کی موت کے وقت کا حال بیان کیا تھا کہ وہ کس فکر میں اس دنیا سے گئے. ما تعبدون من بعدی، اپنے بچوں کو یہ کہہ کر گئے میرے بعد کس کی تم عبادت کرو گے. یہی چیز ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں بٹھانے کی ضرورت ہے. اس لیے اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کی دین کی فکر سب سے مقدم ہونی چاہیے. وہ کس حال میں زندگی گزاریں گے، کہاں رہیں گے، تو اس سے زیادہ اہم چیز یہ بات ہے کہ وہ کس کے بن کر زندگی گزاریں گے. اگر وہ اللہ کے بن کر زندگی گزارتے ہیں تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتا ہے کیا؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. نیک لوگوں کا متولی اور اس کا والی کون ہے؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اللہ، اس کا والی اللہ ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست ہمارے خلفاء میں سے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا دین کا کام لیا ہے. ان کی حکومت اگرچہ نہایت مختصر 2 سال کی تھی، لیکن جو پلے ہوئے تھے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پلے ہوئے، ان کے پاس رہے ہوئے تھے. تو ساری چیز ان کو سکھائی نہیں تھی، ان کے اندر پلا دی تھی دین اور اس کا ظہور. اس لیے اگر دینداری ہم نے اپنے بچوں کو سکھائی ہے، اگرچہ ابھی وہ دیندار نہیں ہے پورے مکمل، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ اللہ سے مکمل خوف کے ساتھ زندگی گزارنے والے عالم بنایا اپنے بچے کو، تو وہ ایک دن اس کی زندگی میں ایسا ضرور آئے گا کہ اس کی زندگی میں اللہ کا خوف آئے گا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا کرنے والے علماء ہیں. وہ آج نہیں تو کل وہ اللہ کا خوف ان کی زندگی میں ضرور پیدا ہو. تو یہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 11 بیٹے تھے اور حکومت ان کے ہاتھ میں تھی اور بڑی زبردست لمبی چوڑی حکومت تھی. اپنی اولاد کے لیے جو چاہے وہ کر سکتے تھے. لیکن جب ان کا انتقال ہوا، ان کی سیرت بیان کرنا نہیں چاہتا، نہیں، صرف ان کی ایک بات بیان کرنا ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو 11 اولاد تھی ان کی اور 12 درہم چھوڑے تھے، صرف 12 روپیے، اور اس میں سے 3 روپیے قبر کھودنے والے کو دیے تھے. 9 روپیے ان کی زندگی میں بچے. 1 روپیہ بھی پورا ایک بچے کو نہیں آیا تھا وراثت میں. تو ان کی موت کا جب وقت ہونے لگا، ان کو زہر دیا گیا تھا، ان کو احساس ہو گیا
کہ اپنی جینے والا نہیں. تو ان کی کسی دوست نے کہا کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ نہیں کیا ہے, آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. تو انہوں نے بہترین جواب دیا, کہا اگر میری اولاد میرے مرنے کے بعد اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارتی ہے تو یہی آیت پڑھی تھی, وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, نیک لوگوں کا والی اللہ ہے تو میری نیک اولاد کا والی بھی اللہ ہوگا. لیکن اگر میری اولاد گنہگار ہے, فاسق ہے, تو مجھے اپنے مال کو ان فاسقوں کو دینے کا کوئی شوق بھی نہیں کہ میرے بیٹے میرے مال کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرے, اس کا مجھے کوئی شوق نہیں. بہرحال یہ تو کہہ کے گئے, لیکن ایک باپ کا دل ہوتا ہے, باپ ایک مرد ہے, اس کو بھی اپنے دل میں اپنی اولاد کی فکر. تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ, اور بچے بھی یہ سمجھتے ہیں, میری ماں میرے لیے بہت فکر کرتی ہے, میری ماں میرا باپ نہیں کرتا, ایسا سمجھتے ہیں عام طور پر. لیکن ارے یہ تو تیرا باپ ایک مرد ہے, وہ اپنے جذبات کو تیری ماں کی طرح اپنی زبان پر نہیں لاتا ہے. اگر وہ روتا ہے تیرے لیے تو وہ چپ کے اپنے سر پر چادر کو اوڑھ کے روتا ہے. وہ تیرے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہا کر اپنے آپ کو کمزور نہیں بتائے گا تیرے کو, لیکن اس کے دل میں ایک درد ہے. اور باپ کی دعا جو ہوتی ہے نا, کیسی ہوتی ہے دعا؟ وہ ابھی حدیث شریف میں آتا ہے, اپنے باپ کی دعا اپنے اولاد کے لیے, ایک نبی کی دعا اپنی امت کے لیے جتنی قبول ہوتی ہے, اتنی تیزی کے ساتھ ایک باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. بہت سے لوگ جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات کہتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ باپ کو روک اولاد, عام طور پر آپ یہ ماحول ہو رہا ہے کہ اولاد اپنے باپ کو کچھ نہیں سمجھتی. ماں کو سمجھتی تو ہے, ماں کی فکر کرتی ہے, لیکن باپ کو فکر نہیں کرتی. تو ویسے بھی مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں چھوڑا, وادی غیر ذی زرع میں. حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ پانی کے لیے دوڑ لگائی صفا مروہ پر, سارے جانتے ہیں. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس ماں کی بے چینی کی وجہ سے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے, ایڑیوں کے رگڑنے سے نہیں, ایڑیوں کے نیچے سے ابراہیم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے کی وجہ سے وہاں زمزم کا پانی جاری فرمایا. تو لوگ صرف حضرت ہاجرہ کو سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے کوئی انکار نہیں ہے اس کی, لیکن وہ بوڑھا باپ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو اللہ کے نام پر چھوڑ کے گیا ہے. میرے محترم دوستو, اس باپ کی جو دل کی حالت ہوگی اس کا بھی اثر اس زمزم میں ہے, اس کو کیوں تم یاد نہیں کرتے؟ وہ باپ جو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نام پر جب چھوڑ کے گئے تھے اپنے اولاد کو, تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے. حضرت ہاجرہ نے کہا کہاں جا رہے ہو ہم کو چھوڑ کے؟ اس وقت بھی کوئی جواب نہیں دیا, لیکن جب کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو سر ہلایا کہ ہاں. یعنی ان کے پاس بولنے کے لیے اتنا درد ان کے دل میں تھا اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کا کہ ان کے پاس زبان جاری نہیں ہو رہی. اپنے سر کو ہلا کر صرف کہہ دیا ہاں. پھر کیا ہوا؟ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا, حضرت رضی اللہ عنہ نے کہا اِلَمْ لَا يُزِيَعَنِي, تب تو وہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. جب پہاڑ کی اوٹ میں ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے اور یہ جو دعا پڑھی ہے نا, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, وہاں پڑھی ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو چھوڑ کے پہاڑ کے اوٹ میں چلے گئے, اس وقت اپنی دل کی درد کو اللہ سے کہا کہ یا اللہ میں چھوڑ کے تو جا رہا ہوں, ایک باپ ہوں, میرے دل میں یہ سارے جذبات ہیں جو ایک نبی کے علاوہ دوسرے باپ میں ہوتے ہیں, میں وہ سارے جذبات کو اپنے دل میں دبائے ہوئے جا رہا ہوں, لیکن یا اللہ میرے اولاد کو ضائع نہ کرنا. یہ درد ہے. ایک نبی کی دعا اپنے باپ کے لیے جتنی قبول ہوتی ہے, اگر یہی درد اپنے دین کے لیے اپنے اولاد کی خاطر اگر وہ دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اتنی ہی دعا قبول کرتا ہے اپنے اولاد کے لیے.
لیکن ہم کب کرتے ہیں؟ ربنا انہوں نے دعا مانگی تو میں کہہ رہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی زبان سے کہنے کو کہہ دیا تھا کہ میری اولاد اگر فاسق ہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ میری اولاد بڑی نیک ہے. دیکھو میرے محترم دوست، 1 روپیہ 1 درہم ان کو پورا نہیں ملا تھا اپنی اولاد میں سے. 11 اولاد تھی اور درہم چھوڑے تھے 9، پورا نہیں ملا. لیکن ایک زمانہ آیا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بہت جوانی میں ہو گیا تھا، 42 سال کی عمر میں. ایک زمانہ آیا، ان کے لڑکے کا نام تھا عمر بن عمر بن عبدالعزیز، اور جس خاندان کے یہ آدمی تھے بنو امیہ کے، ان خاندان کے لوگوں نے آج بھی ایک مسجد ہے جامع اموی دمشق میں، 1300 سال پرانی ہے، ولید ابن عبد الملک نے بنائی. آج بھی ہے وہ مسجد، کیسی زبردست مسجد بنائی ہوئی اس نے. 1300 سال گزر گئے. عمر ابن عبدالعزیز کے یہ لڑکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دمشق کی جامع مسجد میں سے نکلتے تھے اور لوگ جہاد کے لیے چندہ اکٹھا کرتے تھے. کتنا چندہ دیتے تھے؟ ہم تو 10 روپئے لے کر اللہ کو بہت خوش ہیں اور اللہ سے بہت لمبی لمبی امیدیں دعائیں لگائے ہوئے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز کے اس لڑکے حضرت عمر نے ایک وقت میں 1000 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے تھے. ایک وقت میں وہ اولاد جس کے بعد میں 1 درہم پورا نہیں چھوڑا تھا، اس کو اپنے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر کھڑا کر کے گئے تھے. اللہ نے ان کو اتنا مان لیا. ایک گھوڑے کی قیمت اچھے گھوڑے کی اس زمانے کے اعتبار سے، جبکہ گھوڑوں کے بغیر چلتا نہیں تھا، ایک مرسڈیز کار کے برابر ہے. 1000 گھوڑے ایک ساتھ اللہ کے راستے میں دیتے تھے عمر ابن عبدالعزیز. اور جن کی اولادوں نے، جن کے بادشاہ ہشام ابن عبد الملک وغیرہ، ان کی اولاد کے بارے میں لکھا ہے جب ان کی حکومت چلی گئی، بنو عباسیہ کی حکومت آئی تو ان کو تہس نہس اور برباد کر دیا. تو ان کی اولاد وہی جامع اموی میں دروازے پر گیٹ پر کٹورا کھڑے لے کر کھڑے ہیں اور یہ مانگ رہے ہیں کہ آئے لوگوں ہمیں صدقہ دیتے جاؤ، اس مسجد کا بنانے والا ہمارا باپ تھا. جنہوں نے پوری لمبی لمبی چوڑی جائیدادیں اکٹھا کی تھی، اللہ نے ان کا یہ حال کیا ہے. اور جنہوں نے اپنی اولاد کو دین پر کھڑا کر کے چھوڑا تھا، وہ 1000 گھوڑے اللہ کے راستے میں ایک ساتھ دینے کی طاقت اللہ نے ان کو دی. وہ دل بھی دیا، وہ مال بھی دیا. اس لیے ہم اپنے بچوں کے پروردگار نہ بنے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اپنے بچوں کو میں آپ کو یہ سکھانا چاہوں گا. کیا سکھانا ہے اپنے بچوں کو؟ کیا سکھانا ہے، کیا بتلانا ہے، ان کے دلوں میں کیا بٹھانا ہے؟ ان کے دلوں میں یہ بٹھانا ہے 3 چیزیں اپنے بچوں کے دلوں میں بچپن سے بٹھاؤ، بڑے اہتمام سے بٹھاؤ. اگر یہ کیا ہم کامیاب ہیں. کیا مدرسے میں بھیج کر فارغ نہ ہو جاؤ، بلکہ مدرسے میں جو سکھایا ہے اس کو عملی طور پر اپنے بچوں کو سکھاؤ. سب سے پہلے اپنے بچوں کو اللہ ایک ہے، اللہ کی توحید سکھاؤ. یہ معمولی بات نہیں ہے. تمام نبیوں کے آنے کا مقصد ہی توحید ہے. اگر یہ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا تو کچھ نہیں سکھایا. اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے کا چھوٹے سے بچے جو ہوتے ہیں مدرسے میں بھی ان کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ بھئی آنکھیں کس لیے نہیں بیٹا، چھوٹی سی چیز ہے. اللہ سے محبت کرنا سکھاؤ اپنے بچوں کو. آج ہم نہ اپنے سے محبت کرنا سکھاتے ہیں بچوں کو، وہ اپنے دوستوں سے محبت کرتے ہیں، اپنی سہیلیوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ماں باپ سے کچھ محبت نہیں کرتے. پورا وقت باہر رہنے کے چکر میں کھانا کھایا، امی جاؤ بس، ابا جاؤ، تو اپنے بچوں کے ساتھ گھوم رہے. اس لیے میرے محترم دوستوں، میں ابھی ایک مرتبہ مدرسے میں گیا تھا، میں نے وہ یہی نماز کے بارے نماز نہیں پڑھی تھی بچوں نے، تو میں نے ان کو سمجھا رہا. میں نے کہا تم گجراتی میں اس کو کہا اللہ وعلا نہیں، اللہ تعالیٰ وہالے نہیں ہے، تمہیں اللہ پسند نہیں ہے. تو میں نے وہ بچے کی زبان میں ان کو کہا ایسا کہو آئی لو مائی اللہ. تو وہ بچوں ہنس رہے میرے سامنے دیکھ کر. یعنی یہ لو کا لفظ تو پتہ نہیں کہاں دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے، یہاں کہا اللہ کے سامنے لو آ گیا. میں نے کہا لو کا ترجمہ کیا؟
پھر میں نے ان کو سمجھایا لو میں پیار کرنا تو تمہیں سب سے زیادہ کس سے پیار ہونا چاہیے کہ اللہ سے. میں نے کہا ان کو اپنے اللہ. تمہیں تب بھی نہیں سمجھے. میں نے کہا تم تمہاری ماں سے پیار نہیں کرتے. کہ کرتا ہے. تمہارے باپ سے کرتے ہو کہ نہ کرتے ہو, لیکن ہاں کہا انہوں نے. تو جن میں اپنی ماں سے پیار کرتا ہو, اپنی باپ سے کرتا ہو, تو میں نے کہا اللہ سے بھی کرو. ایسا کہو, بولو آئی لو مائی اللہ. نہیں بولو. میں تو بولو 3 مرتبہ میں نے ان کو بلوایا. آج ہم نہیں بلواتے ان. ایسا کہو. تم کو کون سب سے زیادہ پسند ہے؟ ہماری ماں. ارے میری ماں نہیں, میرا اللہ سب سے زیادہ. اس دنیا زمین پر میں اپنی ماں کی نافرمانی اس وقت کر سکتا ہوں جب اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کا حکم دے, تو میں اپنی ماں کی بات بھی نہیں مانوں گا. اگر میری ماں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے تو بچوں کو پوچھو, اگر میں تمہیں نماز کا وقت ہو جائے اور بازار بھیجوں تو تم جاؤ گے؟ اس کو سمجھاؤ. ارے باپ کی بات نہیں مانو گے. ہاں کہے نہ کہے تو بھی باپ کی بات نہیں مانو گے. تو اگر وہ کہے کہ ہاں ماننا چاہیے تو کہا پہلے اللہ پھر باپ, پہلے اللہ پھر ماں. یہ بچے کے دلوں میں بٹھاؤ, اس کو پوچھو, بار بار پوچھو. اپنی زندگی میں یہ ہے توحید, اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھانے کی چیز. تم کو کون کھلاتا ہے؟ بچوں کو پوچھو. چھوٹے سے بچے جو چھوٹے سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کو کون کھلاتا ہے؟ وہ ہمارے یہاں سب سے باٹی بولتے ہیں روٹی کو. باٹی کون کھلاتا ہے؟ ممی. وہ فوراً کہتا ہے ممی, اس لیے کہ اس نے تو دیکھا ہی نہیں ممی کے سوا کوئی کھلاتا ہی نہیں. تو اس کو کھلاؤ اور پوچھو کون کھلا رہا ہے یہ تمہیں؟ تمہارا باپ نہیں. اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھاؤ, اے بیٹو تمہارا باپ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. اپنی نفی کرواؤ اپنے بچے سے کہ میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. کون کرے گا؟ صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ, دیوبند میں کلیر شریف ہے قریب میں, وہاں صابر کلیر بہت بڑے بزرگ گزرے, وہاں بہت بڑی بھیڑ بھی ہوتی ہے. ان کی ماں ان کو تربیت کرتی تھی. کیسے پتا ہے؟ چھوٹے سے تھے, مدرسے میں جاتے تھے, کھانا بناتی تھی. جب وہ مدرسے میں جاتے تھے یہاں کھانا بنا لیتی تھی اور الماری میں رکھ کے اس کو لاک کر دیتی تھی. اور جب آتا تھا اور کہتا تھا کھانا کھانا ہے, کھانا میرے پاس نہیں, اللہ سے کہو کھانا دے گا اللہ, تمہاری ماں تمہیں کھانا نہیں دے گی. اب اس کا عادت ہے, اب بچہ تھوڑی سمجھتا ہے کہ ماں نے بتایا ہے کہ رکھا ہے. تو وہ 2 رکعت نماز پڑھواتی تھی اس اور ہاتھ اٹھا کر کہتی تھی یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلاؤ. تو پھر کہ اچھا چلو یہ الماری کھولو, اس میں سے کھانا اللہ تعالیٰ کھلائے گا. تو وہ الماری کھولتا تھا اور کھانا ملتا تھا کہ اس کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے. 9 سال تک اس نے ایسی تربیت کی. ایک مرتبہ اتفاق سے کسی کی میت میں قریب کے گاؤں میں جانا ہو گیا, دیر ہو گئی. اب یہاں مسئلہ بچہ مدرسے میں جا کر آنے کا وقت ہو گیا. اب اس کی ماں کو بڑی فکر ہے کہ میرا بیٹا آج میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا, کہ میں روزانہ کھانا بنا کر رکھتی تھی اور آج نہیں رکھ سکوں گی, اور میرا بیٹا جب کھولے گا پیچھے نہیں دیکھے گا اور کھانا نہیں ملے گا تو وہ کہے گا کہ تو میری ماں رکھتی تھی میرا اللہ نہیں رکھتا تھا. اس نے وہی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کہا یا اللہ میری جو یہ محنت ہے اس کو ضائع مت کرنا, میرے بیٹے کے دل سے تیری توحید مت نکالنا. آج میرا بیٹا اگر تیرے بھروسہ ختم ہو گیا تو زندگی پر کبھی تیرے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا. وہاں اس کی ماں نے دعا کی. بیٹا آیا, الماری روزانہ کے مطابق 2 رکعت پڑھ کے کھولی, کھانا اللہ نے وہاں رکھا ہوا تھا. جب وہ ماں اپنے وقت پر اپنے گھر پہنچی, پوچھا بیٹا کہا, سب سے پہلا وہی جملہ, بیٹا کھایا؟ ہاں آج تو میں نے ایسا کھایا کہ روزانہ سے اچھا لگا. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے جب ایک زمانے تک تم نے اس کے ساتھ میں اس ماں نے محنت کی, اللہ نے اس کو ضائع نہیں کیا. اس لیے میرے محترم دوستوں اپنی اولاد کی فکر سب سے زیادہ اپنی دلوں میں, اپنے بچوں کے دلوں میں توحید کو بٹھاؤ. میں مر جاؤں جیوں کھلائے گا تمہیں اللہ. اپنے بچوں سے بتا, اللہ سے کہو یا اللہ میری اولاد میرے بیوی بچے میں تیرے حوالے کرتا ہوں, نہ میں ان کو کھلاتا ہوں نہ میری محنت سے ہوتا. اپنے اللہ سے کہو. یہ ہے اپنے رب سے بات کرنے کی اور اپنے اولاد سے بات کرنے کی چیز. اپنے بچوں کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت بٹھاؤ, ان سے زبان سے یہ کہہ رہے ہو آئی لو مائی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ان کے دلوں میں اگر ہم نے یہ نہیں بٹھایا، اپنی نبی کی محبت نہیں بٹھائی، کب تک تم ان کو کہو گے کہ میرے نبی کا طریقہ تھا کہ تم کپڑے پہنو تو اس طرح پہنو، تم کھانا کھاؤ تو اس طرح بیٹھ کر کھاؤ؟ اگر تم کہو گے میرے نبی کی بات ہے تو وہ نبی کی محبت جب اس کے دل میں تم نے نہیں بٹھائی ہے تو نبی کی بات کیوں کر وہ مانے گا؟ پہلے نبی کی محبت اس کے دل میں بٹھاؤ۔ یہ جب تک نہیں ہوگا تب تک میرے محترم دوستو زبان کی صرف ایک ہوا تم نکال رہے ہو اور اپنی اولاد کو بتا رہے کچھ ہونے والا نہیں۔ اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو، قرآن نے تربیت کرنا سکھایا ہے۔ اپنے گھر سے باہر بھیجو، اپنے گھر میں بچیوں کو بٹھاؤ، کون کون سی قرآن کی وہ آیتیں ہیں، وہ چیزیں ہیں، ان کو بچی قرآن میں اللہ نے نبیوں کی بیویوں کو سکھایا ہے۔ فلا تخضعن بالقول، دیکھیے کتنی زبردست بات ہے، نبیوں کی بیویوں کو کہا ہے کوئی پرایا مرد تمہاری دروازے پر آئے نرمی سے بات مت کرو، اس سے نرم لہجے میں بات میں، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ کیا قرآن نے ترتیب دی، ان کی تربیت کی ہے نبیوں کی بیویوں کو۔ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، پیاری پیاری باتیں مت کرو، جھٹکے سے کہو کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اس کا کام ہے۔ تمہارا دوست اگر ہے تو تمہیں آ کر یہ کہنا چاہیے کہ تیری بیوی کیسے جھاڑ بیسی ہے، بولتے بھی نہیں آتا کہ ہاں بہت خوشی کی بات ہے، میری بیوی نے ایسی بات کہی بہت خوش ہوں گے، قرآن کی اس نے قرآن پر عمل کیا ہے۔ فلا تخضعن بالقول، نرمی سے بات مت کرو، اپنی بیٹی کو اسکول بھیج رہے ہو اس کو سمجھاؤ، پرائے مرد سے تم بات مت کرو، ضرورت پڑ ہی جائے سختی سے بات کرو، بہت سختی سے۔ قرآن کہہ رہا ہے کیوں ایسا کیوں؟ فلا تطمع فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بدماشی ہوگی، جس کے دل میں بیماری ہوگی عورتوں کی طرف لپکنے کی، وہ تمہارے اندر تلاش کر لے گا کہ ہاں یہ بھائی بہت اچھا بولتی ہے، لہذا اس کے ساتھ لگ جاؤ، سختی سے بولو سب بھاگ جائے تمہارے۔ سختی وہاں استعمال کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی اختیار کرو، اپنے ماں باپ سے محبت اور پیار کرو۔ ارے آج کی اولاد کی کیا میں بتلاؤں، باپ بنا ہے لیکن باپ کے طریقے کیا ہے اس کو پتا نہیں ہے۔ اپنے بچے سے پیار اور محبت کرو، اپنے سے لگاؤ، کوئی پریشانی ہے وہ اپنے دوستوں سے نہ کہے، اپنے ماں باپ سے کہے، وہ اتنا اس کو پیار دو کہ وہ تم سے دور نہ بھاگے کہ میرا باپ کو پتا نہیں کیا کہے گا، اس کو کہنے دو۔ آج کل ہماری مصیبت کیا ہے، اپنے اولاد کو، اس کا لڑکا بہت اچھا ہے، تم سے اچھا ہے، اس کو بیچارے کو کیوں اس کی دل کو توڑتے ہو؟ بہرحال وقت ہو گیا، انشاءاللہ یہ بات ختم یہیں سے، آگے انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے گا تو کہیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو سب سے پہلے 3 چیزیں سکھاؤ، توحید، پھر نبی سے محبت اور آخرت کی فکر۔ اللہ تعالیٰ کے حسن سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔